बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सियालकोट में बानी डायरेक्टर जनरल पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर की खसूसी हिदायत पर जिला सियालकोट में रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला डिवीजन सैयद कमाल आबिद और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर सियालकोट इंजीनियर नवीद इकबाल की जेर निगरानी स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। हमारे ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक तर्जुमान रेस्क्यू सियालकोट राना वसीम के मुताबिक रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला डिवीजन सैयद कमाल आबिद ने डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर सियालकोट इंजीनियर नवीद इकबाल ने फीता काट कर रेस्क्यू स्पोर्ट्स गाला टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। स्पोर्ट्स गाला में जिला भर के रेस्क्यू स्टेशन की टीमों ने मुख्तलिफ खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें बैडमिंटन टूर्नामेंट, क्रिकेट और रस्साकशी के मुकाबला जात का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट के दौरान मुख्तलिफ टीमों के माबैन बाकायदा तौर पर क्रिकेट, बैडमिंटन और रस्साकशी के मुकाबला जात करवाए गए। बैडमिंटन टूर्नामेंट रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर सैयद कमाल आबिद की टीम, क्रिकेट के मुकाबला जात एडमिन की टीम और रस्साकशी का मुकाबला स्टेशन इंचार्ज मोहम्मद रजा की टीम ने कामयाबी हासिल की। स्पोर्ट्स गाला की इख्तितामी तकरीब क्रिकेट ग्राउंड सब स्पीर में मुनक्किद हुई, जिसमें इलाके के समाजी सियासी शख्सियात राना हमीद ने जीतने वाली टीमों में इनामात भी तकसीम किए। अब रुख करते हैं कसूर का। मोहम्मद रिजवान तारी की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर पत्तोकी में डीएसपी हनीफ जोया पर फायरिंग का मामला पेश आया और न्यूज़ ने डीएसपी की धमकियां देने वाली इश्तिहारी मुलजिम की वीडियो हासिल कर ली। मोटरसाइकिल सवारों ने डीएसपी पत्तोकी की गाड़ी पर शदीद फायरिंग की। तफसीलात के मुताबिक कसूर में डीएसपी को धमकियां देने वाले की वीडियो ऑन न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसमें डीएसपी को टाइम दिया जा रहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर आप और आपके बच्चों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। डीएसपी पर फायरिंग की वजह गुज़श्ता रोज शहीद होने वाले एएसआई की तफ्तीश बताई जा रही है। फायरिंग से शहर में खौफो हरास फैल गया, जबकि डीपीओ कसूर का कहना है कि बुज़दिलाना हमला करने वालों के खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाएगा। डीपीओ कसूर समेत पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। तू जो डिप्टी साहब, आप ऐसे नहीं करो, खुदा का नाम है, ये आपसे दिया नहीं जाएगा। अगर इधर से आप निकल भी जाएंगे ना, आप बड़े लोग हैं, तो इंशाल्लाह दिन मैशर के आपसे ये दिया नहीं जाएगा और आपके बच्चों से लिया जाएगा, आपकी ज़िंदगी में लिया जाएगा। ये एक दरवेश आदमी आपको कह रहा है, ज़िंदगी में किसी का हक नहीं खाया। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके सामने 10-20 दिन के अंदर। अब आपके लिए चलते हैं डेरा गाजी खान की जानिब। राजनपुर एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ने एआईजी डिसिप्लिन इमरान शौकत, आरपीओ डेरा गाजी खान वकास नज़ीर और डीपीओ राजनपुर मोहम्मद अफसल के हमरा राजनपुर समेत रुझान और कच्चा के इलाकों का दौरा किया। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। राजनपुर विजिट के दौरान पुलिस लाइन्स राजनपुर का तफसीली विजिट भी किया। पुलिस लाइन्स में मुल्जिमान के रिहायशी कमरों की तामीराती मरम्मती कामों का भी जायजा लिया। पुलिस लाइन्स में कायम पुलिस डिस्पेंसरी, मेस हॉल और रिक्रिएशन रूम्स का भी इंस्पेक्शन किया। पुलिस लाइन्स दौरे के दौरान एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब का कहना था कि पुलिस लाइन्स राजनपुर पुलिस मुल्जिमान का घर होता है, जिसका माहौल मिसाली होना चाहिए। खबर शामिल करते हैं मेलसी से। हमारे नुमाइंदे इमरान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मौसा बस्ती डोडा में 2 हफ्तों से सूरज का निज़ाम दरहम बरहम है, जिसकी वजह से अहले इलाका के लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है, जो कभी भी जानी या माली नुकसान का सबब बन सकता है। अहले इलाका का कहना है कि हम बल्दिया मेलसी चक्कर लगा लगा कर तंग आ चुके हैं। चेयरमैन बल्दिया तौसीफ अहमद खान के कहने के बावजूद भी सीईओ से बात करना तक नहीं सुनता। अहले इलाका का कहना है कि सूरज का पानी घरों की बुनियादों में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से कोई जानी या मानी नुकसान हुआ तो इसकी जिम्मेदार बल्दिया इंतजामिया होगी। आरएचसी मानावाला रोडावाली के डॉक्टर उस्मान की अमला समेत मुबैना गफलत और लापरवाही से एक और मरीज जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक आरएचसी मानावाला रोडावाली मरीज सईद अनवर शाह को ऑक्सीजन फराहम करने के लिए इमरजेंसी में हस्पताल लाया गया, मगर डॉक्टर उस्मान कमरे में मोबाइल पर मसरूफ रहे, जबकि फुटेज में देखा जा सकता है कि बाकी अमला खुशगप्पों में मसरूफ है। वो सब दुहाइयां देते रहे कि मरीज को फर्स्ट एड में ऑक्सीजन फराहम की जाए, मगर डॉक्टर उस्मान खवातीन अमले समेत मोबाइल और खुशगप्पों में मसरूफ दिखाई दिए। इसी असना में मरीज की हालत गैर होने पर मरीज जाँ बहक हो गया। मुरसा और शहरियों ने डॉक्टर उस्मान और फराइज से गफलत बरतने वाले अमले को नौकरी से बर्खास्त करके कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। और अब रुख करते हैं सिब्बी का, जहां पर कोट बारजोई के करीब तामीराती काम पर बारूदी मवाद का धमाका हुआ। धमाके में 2 मजदूर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक सिब्बी के नजदीक कोट बारजोई में एक तामीराती काम पर धमाका हुआ, जिसमें 2 मजदूर जख्मी हुए।
زخمیوں میں ایک کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ دھماکہ خیز مواد سیمنٹ کے بوری کے اندر رکھا گیا تھا۔ کام کے دوران مزدور نے جیسے ہی سیمنٹ کی بوری اٹھائی، دھماکہ ہو گیا۔ زخمی ہونے والے مزدور کا تعلق پنجاب سے بتایا جا رہا ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی انتظامیہ اور صاحبان ایمبولینس جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ زخمیوں کو CMHCB منتقل کیا گیا، جہاں پر زخمیوں کی شناخت محمد ماجد اور محمد فضل کے نام سے ہوئی۔ محکمہ لائف سٹاک اور ویٹرنری یونیورسٹی کے باہمی اشتراک سے ملک ویلیو چین کے موضوع پر تربیتی پروگرام کا افتتاح کیا گیا۔ افتتاحی تقریب کے صدارت ایڈیشنل سیکریٹری پلاننگ خالد محمود چودھری اور ایڈیشنل سیکریٹری ایڈمن خضر حیات نے کی۔ 2 سالہ تربیتی پروگرام کے تحت ڈیری پروسیسنگ اور مارکیٹنگ کے بارے میں عملی تربیت فراہم کی جائے گی۔ محکمہ لائف سٹاک ویٹرنری یونیورسٹی کے اشتراک سے ڈیری پروسیسنگ میں نئے رجحانات کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ دودھ کی پیداوار میں اضافے سے بچوں میں غذائی قلت کا خاتمہ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اس طرز کے تربیتی پروگرام سے ڈیری مصنوعات کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ممکن ہے۔ افتتاحی تقریب میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نسیم احمد اور یونیورسٹی ماہرین کے علاوہ پاکستان ڈیری ایسوسی ایشن اور محکمہ لائف سٹاک کے افسران نے بھی شرکت کی۔ محکمہ لائف سٹاک میں اسمبلی سوالات کے بارے میں اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت صوبائی وزیر لائف سٹاک سردار حسنین بہادر دریشک نے کی۔ اجلاس میں پارلیمانی سیکریٹری برائے لائف سٹاک رانا شہباز احمد اور سیکریٹری لائف سٹاک نوید حیدر شیرازی سمیت اب رخ کرتے ہیں عباسپور آزاد کشمیر کا۔ چیئرمین MTBC محمود الحق کی جانب سے گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج عباسپور میں ڈیجیٹل لیب کا قیام کیا گیا۔ پورے آزاد کشمیر میں یہ پہلی ڈیجیٹل لیب ہے جو MTBC کی جانب سے گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج عباسپور میں دی گئی۔ اس حوالے سے گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج عباسپور میں ایک خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی صدارت پرنسپل گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج عباسپور محترمہ عصمت اقبال چغتائی نے کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی زرطیف بادشاہ ڈائریکٹر پبلک ریلیشن تھے۔ مہمان خصوصی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ڈیجیٹل لیب کا قیام ادارہ حاضہ کی پرنسپل عصمت اقبال چغتائی کی کاوش اور محنت سے نتیجہ ہے۔ پورے آزاد کشمیر میں پہلا عباسپور گرلز ڈگری کالج ہے جس میں ڈیجیٹل لیب کا قیام MTBC کی جانب سے عمل میں لایا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ادارہ حاضہ کی پرنسپل نے چیئرمین MTBC محمود الحق کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج میں ڈیجیٹل لیب کا قیام عمل میں لا کر عباسپور کی طلبہ پر احسان عظیم کیا، جس پر وہ مبارکباد اور خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ کوئی پروجیکٹ ہمارے کالج میں آئے گا، ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے بعد ہم جناب ڈاکٹر محمود الحق صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو MTBC کے چیئرمین ہیں۔ عزیز طالبات، کوٹھا ہاسپٹل ANM ان کا اپنا ہے جس میں یقیناً آپ بچیاں جاتی ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے، تو اللہ پاک نے ان کے مقدر میں یہ چیز لکھی ہے کہ وہ خدمت خلق کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی صحت سلامتی اس میں برکت کرے اور اللہ پاک ان سے مزید جو ہے وہ کار خیر کروائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے، تو وہ جو ہے یہ ایک بڑا پروجیکٹ، اور عزیز طالبات اور اپنے سٹاف کو یہ خوشخبری سنانا چاہتی ہوں کہ آزاد کشمیر کا یہ پہلا کالج ہوگا، آزاد کشمیر کا پہلا کالج جس کے اندر ڈیجیٹل لیب ہوگی۔ اور اگر اس لیب کے حصول کے لیے مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا بڑا پروجیکٹ ملے گا، اور ایک دن میں نے جو کہ فیصل صاحب کو بلایا کالج۔ اب رخ کرتے ہیں اسلام آباد کا۔ اسلام آباد میں نیشنل یوتھ ایوارڈز 2021 منعقد کیا گیا، جس میں طارق چودھری کو میڈیا فیلڈ میں ان کی خدمات پر میڈیا ایوارڈ بھی دیا گیا۔ انتظامیہ اعلیٰ کا کہنا تھا کہ طارق چودھری کو یہ ایوارڈ ان کی خدمت کی وجہ سے دیا گیا، ان کی میڈیا فیلڈ میں کام کرنے کی صلاحیت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ طارق چودھری نے قلیل عرصے میں اپنا نام پیدا کیا اور ہر قسم کی دلعزیز شخصیت بن گئے۔ طارق نے نہ صرف اپنی زندگی کا ایک عرصہ میڈیا کو دیا، بلکہ وہ اس سورج کی مانند ہیں جو ہر طرف روشنی سے اجالا کرتے ہیں۔ اس موقع پر طارق چودھری نے ایوارڈ ملنے پر سب کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ آئندہ بھی اس طرح اپنے کام کو من دھن اور لگن سے کریں گے تاکہ وہ ادارے کے لیے فخر کا باعث بن سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں خوشاب سے، جہاں پر کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے اور اس کے بعد خون سفید ہو گیا۔ موزہ ناڑی میں اپنے ہی چچا زاد بھائی کا عرصہ 20 سال سے راستہ روکا ہوا تھا۔ ضلع انتظامیہ نے خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے تحصیلدار اقبال خان اور پٹواری کو موقع پر بھیج کر سرکاری راستہ وگزار کروایا۔ اس راستے کو وگزار کروانے میں ملک احمد شیروان کا کردار نمایاں ہے۔ مزید سائلین نے ڈپٹی کمشنر خوشاب سے اپیل کی کہ ممتاز نامی شخص نے سرکاری راستے پر ناجائز تجاوزات قائم کر رکھی ہیں
اس کو بھی ختم کروا کے راستے کو مکمل طور پر بحال کیا جائے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود اون نیوز کی ٹیم خوشاب سے۔ موجود ہیں، یہ 65 چاک ایریا ہے، تو یہاں پہ کافی عرصے سے جو تقریباً 5 سال سے جو ہے یہ ان لوگوں کا جو ہے راستہ روکا ہوا تھا۔ تو آج اقبال صاحب جو کہ تحصیلدار ہیں وہ بھی موقع پہ موجود ہیں، اور تھانہ کٹھا کی پولیس بھی موقع پہ موجود ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عورتیں لگی ہوئی ہیں، یہ راستہ بنا رہی ہیں۔ ابھی انہوں نے ایک ٹریکٹر بھی منگوایا ہے، اور آج جو ہے ملک احمد شیر کی خصوصی کاوش سے جو کہ کافی عرصے سے ان کا یہ راستہ جو ہے مخالفین نے روکا ہوا تھا، تو آج ان کی ملک احمد شیر کی خصوصی کاوش سے جو ہے راستہ بحال ہو رہا ہے یہاں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی میں پاک آرمی میں ملازم ہوں، تو میری امی ہیں ادھر، بیوہ عورت ہے، وہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، تو یہ ممتاز جو ہے یہ میرے والد صاحب کا جو ہے وہ کزن ہے، تو اس نے سرکاری راستے کے اوپر جو ہے نا وہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ کاشت کر رہا ہے عرصہ 70 سال سے، یہ کاشت کر کے یہ زمین جو ہے وہ زیر استعمال کر رہا ہے۔ تو ادھر جو اس نے ہمارا تقریباً 4-5 سال سے اس نے پانی بند کیا ہوا تھا، تو یہ ہم ملک احمد شیر اوان جو کہ ہمارے ادھر بڑے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، اور ان کی محنت اور کاوش کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا یہ کھال بحالی ہوئی ہے۔ اور پھر ہم نے جو ہے نا وہ راستے کے لیے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارا راستہ نہیں ہے ادھر، تو ہماری زمین ہے ادھر، وہ ہم ادھر بھی جاتے ہیں، زمین کے پاس جانے کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی راستہ، نہ ٹریکٹر کا نہ کسی چیز کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ادھر پیچھے عورتیں ہی ہیں، میں تو ادھر چونکہ آرمی میں ہوں تو میں ادھر نہیں ہوتا ہر ٹائم، تو پیچھے عورتیں ہیں، وہ نہ اپنی زمین کو ان کو جانے دیتا ہے اور نہ ہی کوئی کام کرنے، ادھر راستے سے کوئی بالکل گزرگاہ، یہ اشارہ عام ہے، تو ادھر ہر بندے کی ضرورت ہے۔ یہ علاقے والوں نے بھی بہت تعاون کیا ہے، ان کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں خصوصاً جو ہے وہ تحصیلدار اقبال صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے موقع پر آ کر یہ راستہ واگزار کروایا ہے۔ اور یہ ملک احمد شیر اوان جو کہ ہمارے ادھر رہائشی وقت موجود ہوں، یہ جو راستے کا تنازع بنا ہوا تھا، تو اقبال صاحب جو کہ تحصیلدار ہیں میرے ساتھ موجود ہیں، مزید اس راستے کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ بنا ہوا تھا، اور یہ واقعی کیا یہ سرکاری راستہ ہے، اس کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ شارع عام راستہ ہے، سرکاری 3 کرم کا راستہ ہے، شمال سے جنوب۔ مطابق ریکارڈ اس راستہ کو مستقل زمینداروں نے قبضہ کیا ہوا تھا، اسے واگزار کرایا گیا افسران بالا کے حکم سے، اور یہاں ہل چلوا کر صفائی کی گئی ہے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں، یہ ناڑی ایریا ہے، اور ایک ممتاز نامی شخص جس نے 5-6 سال سے یہ جو ایک شارع عام کے لیے راستہ بنایا گیا تھا اس کو توڑ دیا تھا اور قابض تھا، تو آج اقبال صاحب جو کہ ہمارے تحصیلدار ہیں وہ بھی موقع پہ موجود ہیں، اور خصوصی جو کاوش ہے اس میں ملک احمد شیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی محنت ہے، جنہوں نے بڑی محنت کر کے یہ آج جو راستہ ہے واگزار کروایا ہے، اور ضلعی انتظامیہ بھی موقع پہ موجود ہے، ہماری تھانہ کٹھا کی پولیس بھی یہاں پہ موجود ہے، اور یہ دوبارہ راستہ جو ہے بحال ہو رہا ہے۔ اور میں چھوٹی سی وضاحت یہ کرتا جاؤں، میں اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو یہ جو عورتیں لگی ہوئی ہیں یہ عورتیں ہی اس زمین کی مالک ہیں، کیونکہ ان کے جو خاوند ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہے، تو ان کے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی تھی۔ تو میں داد دیتا ہوں ملک احمد شیر اوان کو، جنہوں نے اپنی دلچسپی لے کر اپنے اخراجات سے یہ ضلعی انتظامیہ کو بھی یہاں پہ بلوایا، اور خصوصی محنت کر کے آج یہ جو راستہ واگزار کرا رہے ہیں۔ مزید ملک احمد شیر سے جانتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ تھا۔ جی میں ملک احمد شیر اوان ناڑی سے بول رہا ہوں۔ میں نے یہ اپنا 4-5 سال سے ان عورتوں کا راستہ جو ہے ممتاز والد محمد رزاق نے بند کیا ہوا تھا، اور ان کا نہری جو پانی ہے وہ بھی بند کیا ہوا تھا۔ تو پہلے ہم نے نہری پانی کھلوایا ہے محکمہ کے تعاون سے، اور اب جو ہے نا وہ سرکاری راستہ ہم واگزار کرا رہے ہیں۔ تو ملک صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ عورتیں ہی کام کر رہی ہیں، باقی مرد تو جو کہ نہیں ہے، تو آپ یہ وضاحت کر دیں کہ جس جگہ پہ یہ قبضہ ہوا تھا یہاں کے مرد جو ہیں وہ حیات ہیں یا فوت ہو چکے ہیں؟ جی وہ اپنا کیس لڑتے لڑتے پہلے ان کا ایک مرد فوت ہو گیا ہے، پھر اس کے بعد تقریباً 6 ماہ بعد دوسرا بھی کیس کے دوران ہی فوت ہو گیا ہے،
और इनका जो तीसरा मर्द था वो भी इसी केस के दौरान फौत हो गए। पीछे ये अपना बेवा औरतें रह गई हैं, इनका कोई मर्द नहीं है, ये बस यतीम औरतें हैं। इनका एक ही बेटा है जो कि आर्मी में मुलाजम है। तो इंतहाई ज़ालिम और दरिंदा सिफत इंसान है जिसने इन बेवा औरतों को अदालतों के चक्कर लगा लगा कर इनको जलील ख्वार कर रखा है, और इनका वो करीबी चचाजाद भाई भी है। इतना अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।